السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 17 مئی 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ہریانہ کی یوٹیوبر جیوتی ملہوترا پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار۔ خاتون یوٹیوبر جیوتی ملہوترا پر پاکستان کے ساتھ حساس جانکاری شیئر کرنے کا الزام ہے۔ ہریانہ کی حصار پولیس نے خاتون یوٹیوبر جیوتی ملہوترا کو گرفتار کر لیا ہے۔ جیوتی ملہوترا پر پاکستان کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔ یوٹیوبر جیوتی ملہوترا کو حصار پولیس نے جاسوسی کے ایک ہائی پروفائل کیس میں گرفتار کیا ہے۔ مبینہ طور پر وہ دانش نام کے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار سے رابطے میں تھی، جس نے مبینہ طور پر ان کی پاکستان جانے میں مدد کی۔ جیوتی ایک ٹریول چینل چلاتی ہیں، لیکن ان پر پاکستان کے ساتھ حساس معلومات شیئر کرنے کا الزام ہے۔ جیوتی ملہوترا پاکستان گئی تھی۔ ایف آئی آر کی کاپی کے مطابق جیوتی ملہوترا نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ وہ یوٹیوب پر ٹریول ود جو کے نام سے ایک چینل چلاتی ہے۔ جیوتی سال 2023 میں پاکستان کا ویزا حاصل کرنے کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن دہلی گئی تھی، جہاں ان کی ملاقات حسن الرحیم عرف دانش سے ہوئی۔ انہوں نے حسن الرحیم عرف دانش کا موبائل نمبر لیا تھا، پھر وہ حسن سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ 2 بار پاکستان گئی، جہاں حسن الرحیم کے مشورے پر ان کی ملاقات حسن کے ایک جاننے والے علی احوان سے ہوئی۔ علی احوان ہی نے ان کے قیام اور سفر کا انتظام کیا تھا۔ ملک مخالف معلومات پاکستان بھیجی۔ جیوتی نے مزید کہا کہ پاکستان میں علی احوان نے پاکستانی سیکورٹی اور انٹیلیجنس حکام سے ملاقات کرائی تھی، پھر اس نے شاکر اور رانا شہباز سے بھی ملی تھی۔ انہوں نے شاکر کا موبائل نمبر لے لیا تھا اور اپنے موبائل میں اسے جٹ رنڈوا کے نام سے محفوظ کر لیا تھا، تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ اس کے بعد وہ بھارت واپس آ گئی تھی۔ پھر وہ واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ اور ٹیلی گرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سب سے رابطے میں تھی اور ملک مخالف جانکاری بھیج رہی تھی۔ وہ دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک افسر حسن الرحیم عرف دانش سے کئی بار ملتی رہی۔ جیوتی ملہوترا پولیس ریمانڈ پر۔ جیوتی ملہوترا کی گرفتاری کے بعد پولیس نے انہیں ہریانہ کی حصار عدالت میں پیش کیا، جس کے بعد انہیں 5 روزہ پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ہریانہ سے اب تک 4 جاسوس گرفتار۔ ہریانہ سے حالیہ دنوں میں 4 جاسوس پکڑے گئے ہیں۔ جیوتی ملہوترا کی گرفتاری کے علاوہ ارمان ولید جمیل کو آج ہریانہ کے نوح ضلع کے نگینہ تھانہ علاقے کے تحت راجگاہ گاؤں سے گرفتار کیا گیا۔ نگینہ ارمان پر پاکستان کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔ اس سے قبل پاکستانی جاسوس دیوندر ڈھلوان کو ہریانہ کے کیتل سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر آپریشن سندور اور فوج کے بارے میں جانکاری پاکستان بھیجنے کا الزام ہے۔ پانی پت پولیس نے 24 سالہ نعمان الہی کو بھی گرفتار کیا ہے۔ نعمان پر پاکستان میں بیٹھے دہشت گرد اقبال کو ملک کی حساس معلومات بھیجنے کا الزام ہے۔ وہیں دوسری جانب NIA نے داعش کے 2 مبینہ ممبران کو گرفتار کر لیا ہے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے دہشت گرد تنظیم داعش سے منسلک ایک سلیپر سیل کے 2 مفرور ملزمان کو ممبئی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ دونوں 2023 میں پونے مہاراشٹر میں دھماکہ خیز مواد بنانے اور جانچنے سے متعلق ایک کیس میں مطلوب تھے۔ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت عبداللہ فیاض شیخ عرف ڈائپر والا اور طلحہ خان کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ دونوں گزشتہ شب جکارتہ یعنی انڈونیشیا سے ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹرمینل 2 پر واپسی کے دوران امیگریشن بیورو کی کارروائی میں پکڑے گئے۔ دونوں کافی عرصے سے فرار تھے اور ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ NIA نے ان کی اطلاع دینے پر 3 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ NIA کے بیان کے مطابق یہ کیس ایک مجرمانہ سازش سے متعلق ہے، جس میں یہ دونوں اور ان کے دیگر ساتھی، جن کی تعداد 8 ہے، داعش پونے سلیپر سیل کا حصہ تھے۔ ان تمام افراد کا مقصد ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے دہشت گردی اور تشدد کے ذریعے حکومت ہند کے خلاف جنگ چھیڑنا تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 2022-2023 کے دوران ان افراد نے بم بنانے اور چلانے کی تربیت کے لیے ایک ورکشاپ کا انعقاد بھی کیا تھا اور وہاں ایک IED کا کانیکٹر ورلڈ دھماکہ بھی کیا گیا تھا۔ NIA نے اس کیس میں کل 10 ملزمان کے خلاف انسداد غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ، ایکسپلوسو سبسٹینس ایکٹ،
آرمز ایکٹ اور انڈین پینل کوڈ کے تحت چارج شیٹ دائر کی ہے۔ دیگر گرفتار شدہ افراد میں شامل ہیں محمد عمران خان، محمد یونس ساقی، عبدالقادر پٹھان، سیاب ناصر الدین قاضی، ذوالفقار علی بارود والا، شمیل ناچن، عاکف ناچن اور شاہ نواز عالم۔ داعش ایک عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیم کے طور پر تسلیم شدہ ہے جس پر کئی ممالک بشمول ہندوستان، اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین اور دیگر نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ وہیں دوسری جانب ششی تھرور اور اویسی مودی کے مشن پر جانیے دونوں کو کیوں چنا گیا۔ آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کی کمر توڑنے کے بعد اب بھارت نے بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرنے کی حکمت عملی بنا لی ہے۔ نہ صرف بی جے پی ممبران پارلیمنٹ بلکہ تمام پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ مودی حکومت کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ تمام ارکان پارلیمنٹ مختلف ممالک میں جائیں گے اور پاکستان کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو بے نقاب کریں گے۔ اس کثیر الجماعتی وفد میں کانگریس کے ششی تھرور اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی بھی شامل ہیں۔ ششی تھرور اور اویسی مودی حکومت اس وقت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے سخت مخالف رہے ہیں۔ ششی تھرور کو کیوں چنا گیا؟ پی ایم نریندر مودی کی شبیہ ایک ایسے لیڈر کی ہے جو اپنے فیصلوں سے لوگوں کو حیران کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپوزیشن سوچ بھی نہیں سکتی اور پی ایم مودی کرتے ہیں۔ ششی تھرور کو کثیر الجماعتی وفد میں شامل کرنے کا فیصلہ بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جو لوگ ششی تھرور کو قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پی ایم مودی نے انہیں منتخب کر کے کتنا بڑا جوا کھیلا ہے۔ ششی تھرور جن کے پاس اقوام متحدہ میں کام کرنے کا طویل تجربہ ہے، وہ سفارتکاری کے بڑے ماہر ہیں۔ ایسے میں وہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا تجربہ۔ ششی تھرور کو اقوام متحدہ میں کام کرنے کا طویل تجربہ ہے۔ تھرور جنہوں نے 1978 میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1981 سے 1984 تک سنگاپور میں اقوام متحدہ کے دفتر کی سربراہی کی۔ 1991 عیسوی میں وہ انڈر سیکریٹری جنرل کے خصوصی سیاسی امور کے معاون خصوصی بن گئے جس میں امن کے آپریشن کی ذمہ داریاں شامل تھیں۔ 2001 میں انہیں کمیونیکیشنز اینڈ پبلک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ DPI کا عبوری سربراہ مقرر کیا گیا اور اس کے بعد 2002 میں انہیں انڈر سیکریٹری جنرل برائے کمیونیکیشن اینڈ پبلک انفارمیشن بنا دیا گیا۔ اویسی کو وفد میں کیوں شامل کیا گیا؟ اویسی کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں دہشت گرد کیمپوں پر ہندوستانی افواج کے حملوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پاکستان کو سخت سبق سکھایا جانا چاہیے کہ دوسرا پہلگام دوبارہ کبھی نہ ہو۔ پاکستان کے دہشت گرد ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی آپریشن سندور نے اسد الدین اویسی کی پوری تصویر بدل دی ہے۔ اس دوران ایک محب وطن کے طور پر ان کی شبیہ ابھری ہے اور بی جے پی لیڈران بھی ان کی خوب تعریف کر رہے ہیں۔ آپریشن سندور سے پہلے شاید ہی کسی کو توقع تھی کہ اویسی پاکستان کو ایسا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ ایسے میں پی ایم مودی نے اویسی کو کثیر الجماعتی وفد کا حصہ بنا کر کسی کو حیران نہیں کیا ہے۔ مسلم چہرہ ہے، مسلم ممالک کو خوش کر سکتے ہیں۔ کثیر الجماعتی وفد میں کون سی ٹیم کس ملک جائے گی اس کی معلومات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن مانا جا رہا ہے کہ مسلم چہرہ ہونے کی وجہ سے اویسی کو مسلم ممالک کو مطمئن کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت بین الاقوامی سطح پر اویسی کی شبیہ ایک کٹر مسلمان کی ہے، اس لیے جب وہ مسلم ممالک کے سامنے ہندوستان کا رخ پیش کریں گے تو ان کی باتوں میں الگ ہی وزن ہوگا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔